اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ میں ہوں محمد تحسین عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج کے ولاگ میں سب سے پہلے ذکر کروں گا متحدہ قومی موومنٹ 90 کے جو اہم کارکنان ہیں، اور 8 فروری 2024 کے عام انتخابات میں وہ متحدہ قومی موومنٹ کی حمایت یافتہ امیدوار بھی تھے، دونوں صوبائی اسمبلی کے امیدوار تھے۔ تقریباً 20 روز قبل جب سانحہ گل پلازا ہوا تھا تو اس میں یہ دونوں کارکنان بڑی محنت سے وہاں کام کر رہے تھے، لوگوں کو ریلیف پہنچا رہے تھے، لوگوں کے لیے میڈیکل کیمپ بھی چھوٹا سا انہوں نے لگایا ہوا تھا اور وہاں لوگوں کی خدمات انجام دے رہے تھے بانی متحدہ الطاف حسین صاحب کے احکامات کی روشنی میں۔ لیکن وہ رات کو جب وہاں سے اپنا کیمپ بند کر کے اور ریلیف کا کام مکمل کرنے کے بعد جب وہ گھر جا رہے تھے تو انہیں نامعلوم افراد نے نامعلوم جگہ پر منتقل کر دیا تھا، گمشدہ کر دیا تھا انہیں۔ اور اس سلسلے میں کافی جو ہے وہ میڈیا پر بھی اس حوالے سے کافی خبریں وائرل ہوئی ہیں، اور پھر ان کے جو متحدہ قومی موومنٹ کی کوارڈینیشن کمیٹی کے اہم رہنما ہیں جناب ادریس الوی ایڈوکیٹ نے ان کے بھائی ڈاکٹر اسامہ جن کو گمشدہ کیا گیا ہے، ڈاکٹر اسامہ اور ارتضیٰ صدیقی، تو ان کے بھائی ہیں عبداللہ۔ تو عبداللہ نے جو ہے الوی صاحب کے توسط سے سندھ ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن دائر کی تھی، اور سندھ ہائی کورٹ سے استدعا کی گئی تھی کہ ہمارے ان دو رہنماؤں کو بازیاب کرایا جائے اور ایف آئی آر درج کی جائے۔ تو اس سلسلے میں گزشتہ روز 21 فروری کو اس کی سماعت تھی، اور سندھ ہائی کورٹ کے دو جو ہمارے معزز جج صاحبان ہیں، سلیم جیسر اور مسٹر جسٹس بھمرو صاحب، یہ دو رکنی بینچ تھی، انہوں نے اس کی سماعت کی۔ اور اس سے قبل بھی جو ہے وہ سماعت ہو چکی ہے، جس میں ہماری معزز عدالت کے جج صاحبان نے یہ آرڈر جاری کیے تھے کہ یہ جو دو لوگ جو فلاحی کام کر رہے تھے ان کو راستے سے گمشدہ کیا گیا ہے، تو ان کی ایف آئی آر درج کی جائے۔ تو پولیس جو تھی وہ ایف آئی آر درج کرنے سے قاصر رہی تھی، اس لیے کہ جب ان کے وکلاء یا ان کے لواحقین نبی بخش تھانے میں جاتے تھے تو وہاں یہ پولیس افسران موجود نہیں ہوتے تھے، تو اس کی شکایت بھی کی گئی معزز جج صاحبان سے۔ تو انہوں نے گزشتہ روز سختی سے احکامات صادر فرمائے کہ یہ جو دونوں گمشدہ ہوئے ہیں ان کی ایف آئی آر درج کی جائے، اور لواحقین کو اور ان کے وکلاء کو ٹائم دیا جائے، اور اس وقت جب یہ وہاں جائیں تو پولیس افسران کو موجود ہونا چاہیے۔ تو یہ سخت احکامات صادر فرمائے تھے، اور کہا جا رہا ہے کہ آج جمعے کے روز جو ہے وہ ان کی ایک میٹنگ ہے لواحقین کی اور پولیس افسران کی، اس کے بعد ممکن ہے کہ ایف آئی آر درج کر دی جائے۔ تو لواحقین کا کہنا ہے کہ ہم کسی پر الزام عائد نہیں کرتے کہ ان کو کسی ادارے نے اغوا کیا ہے یا پولیس نے اغوا کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر ان پر کوئی جرم ثابت ہوتا ہے تو انہیں پیش کیا جائے، عدالت میں پیش کیا جائے، اور اگر نہیں تو پھر ان کو بازیاب کرایا جائے، ان کو چھوڑ دیا جائے۔ ہماری بس یہی استدعا ہے۔ تو اب اس حوالے سے ایک تو 26 فروری کو دوبارہ اس کی سماعت ہوگی، اور آج پولیس افسران، وکلاء اور ان کے لواحقین کے درمیان بھی کوئی اہم میٹنگ بھی ہے۔ تو یہ تھا وہ جو دو صوبائی اسمبلی کے سابق صوبائی اسمبلی کے جو ممبران اور جو امیدوار تھے ان کو اغوا کیا تھا ان کے حوالے سے۔ اب میں ناظرین ذکر کروں گا نسیم جلیل، جو متحدہ قومی موومنٹ کی جانب سے سینیٹر بھی رہی ہیں، 2 مرتبہ قومی اسمبلی کی رکن بھی منتخب ہوئی ہیں، اور الطاف حسین کی آشیرواد سے انہیں پھر کراچی کا نائب ناظم بھی بنایا گیا تھا۔ اور پھر ان کے جو شوہر تھے ایم اے جلیل، ان کو بھی 2 مرتبہ صوبائی کابینہ میں اہم وزارتیں دی گئی تھیں۔ متحدہ قومی موومنٹ کی رابطہ کمیٹی میں بھی ان کے اہم وہ عہدیدار تھیں، اور ان کی بڑی اہمیت تھی اس زمانے میں۔ الطاف حسین صاحب نے انہیں خاصی عزت سے نوازا تھا۔ اور پھر گزشتہ روز انہوں نے ایک پروگرام میں جو ان کا ایک مختصر سا انٹرویو تھا، جو بتایا جاتا ہے کہ باقاعدہ پلانٹڈ انٹرویو تھا، اس انٹرویو میں انہوں نے
ایک تو یہ فرمایا کہ وہ انہوں نے متحدہ قومی موومنٹ نے گزشتہ جو 30 سال وہ رہی ہیں وہ انہوں نے ضائع کیے ہیں، اور پھر ان کا یہ کہنا تھا کہ الطاف حسین صاحب جو ہیں وہ ان کا دماغ جو ہے وہ جو خراب ہو گیا ہے، وہ انہوں نے اپنے بانی کو جن کو وہ ہمیشہ احترام سے نام لیا کرتی تھی، کہا کہ وہ پاگل ہو گئے ہیں۔ تو ان کا انٹرویو جس کے متعلق میں نے بتایا کہ ایک تو پلانٹڈ تھا، اور دوسرا ان کے یہ لفظ تھے اپنے بانی متحدہ الطاف حسین کے لیے۔ اب ان کے اس انٹرویو کے بعد جو سوشل میڈیا پر طوفان برپا ہے، اور ہر شخص ان سے یہ سوالات کر رہا ہے کہ وہ 30 سال کا عرصہ ایک بہت طویل عرصہ ہوتا ہے۔ آپ نے جب محسوس کیا ہوگا، ظاہر ہے شروع میں ہی آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ ان کے سال ضائع ہو رہے ہیں، یا ان کی وہ جو ہے اس قومی موومنٹ میں فٹ نہیں ہے، تو پھر آپ نے 30 سال کا عرصہ کیسے گزارا، کیسے انجوائے کیا؟ 2 مرتبہ آپ سینیٹر بھی رہیں، قومی اسمبلی کی رکن بھی رہیں، سینیٹر بھی رہیں، ضلعی ناظمہ بھی رہیں، اور اس کے بعد پوری دنیا کے آپ نے ٹورز بھی کیے ہیں، سرکاری امارات بھی لیں، اپنی مالی پوزیشن بھی بہتر کی، اس کے ساتھ ساتھ آپ کو عزت بھی ملی، پورے پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں آپ کی متحدہ قومی موومنٹ سے عزت و وقار میں بھی اضافہ ہوا۔ آپ پہ جو قرض تھے وہ بھی آپ نے اتارے، اپنے خاندان کو، اپنے دوستوں کو، اپنے جو قریبی عزیز تھے ان کو بھی آپ نے نوازا، سینکڑوں کی تعداد میں نوکریاں بھی لیں، اور اربوں روپے کی پراپرٹی بھی مبینہ طور پر آپ نے بنائی۔ اس کے ساتھ ساتھ متحدہ قومی موومنٹ 90 کی جو رابطہ کمیٹی کے ڈپٹی کنوینر ہیں جناب عاطف شمیم صاحب، انہوں نے ایک براز انکشاف کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو نسرین جلیل ہیں، انہوں نے بانی متحدہ الطاف حسین صاحب سے کوئی 2 لاکھ پاؤنڈ ادھار لیے تھے، اور بہت سی اپنی مجبوریاں بتائی تھی۔ اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی فرمایا تھا کہ چونکہ میری جو پراپرٹی ہے وہ مارگیج ہے، اور مجھے جو ہے تقریباً 8 سے 10 کروڑ روپے وہ بینک کو ادا کرنے ہیں، اگر میں نے بینک کو ادا نہیں کیے تو یہ تمام پراپرٹی جو ہیں یہ نیلام کر دی جائیں گی۔ ان دنوں میں متحدہ قومی موومنٹ کے خلاف حالات بھی خراب تھے، تو الطاف حسین صاحب نے $2 لاکھ جو ہیں بطور انہیں ادھار دیے تھے، اور ان سے کہا تھا کہ آپ جب بھی آپ کے پاس یہ پیسے آسانی سے آ جائیں تو واپس کر دیجیے گا۔ لیکن وہ $2 لاکھ جو ہیں، 2 لاکھ پاؤنڈ جو ہیں، ابھی تک نسرین جلیل نے ایک تو ادا نہیں کیے ہیں، اور دوسرا یہ کہ وہ جب ان سے جب بھی اس حوالے سے گفتگو ہوئی تو انہوں نے مختلف ہیلے بہانے کیے گئے۔ تو ایک تو الطاف حسین صاحب کا یہ بہت بڑا احسان تھا کہ انہوں نے ایک نسرین جلیل جس کا متحدہ قومی موومنٹ سے کبھی کوئی تعلق نہیں تھا، ان کو اس طرح عزت سے نوازا، اور اہم عہدوں پر ان کو لا کر جو ہے ان کو عزت بخشی۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر اپنی جیب سے بھی ان کو ادھار دیا، اور پھر ان کو جو ہے وہ ان کے جو قرض تھے اس میں بھی ان کی مدد کی، اور پھر وہ خاتون جو ہیں یہ کہتی ہیں کہ انہوں نے 30 سال ضائع کیے، تو 30 سال میں جو مراد لی تھیں کم از کم آپ وہ واپس کر دیں، اور جو قرض تھا متحدہ قومی موومنٹ کے قائد کا یا ان کی جماعت کا وہ بھی لوٹا دیں، اگر آپ یہ سمجھتی ہیں کہ ضائع کیے ہیں۔ تو اب متحدہ قومی موومنٹ کے ایک اور ڈپٹی کنوینر ہیں قاسم رضا صاحب نے کہا، کبھی ایک اسٹیٹمنٹ ہمارے سامنے سے گزرا ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ 2017 میں انہوں نے بانی متحدہ الطاف حسین صاحب کی اجازت کے بعد نسرین جلیل صاحبہ کو فون کیا تھا، اور ان کو کہا تھا کہ آپ پر جو دباؤ ہے ہمارے اداروں کا یا دوسرے جو غداروں کا کہ وہ الطاف حسین صاحب کو چھوڑ دیں، تو اس دباؤ کو کم کرنے کے لیے یا اس دباؤ کے خاتمے کے لیے آپ اپنی جو پراپرٹی ہے اس کو سیل کر دیں، اور وہ منتقل ہو جائیں پاکستان سے جب تک حالات بہتر نہیں ہوتے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ میں نے بھی ان سے گفتگو کی تھی، لیکن انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تو نسرین جلیل صاحب کا ایک تو جو الزامات عائد کیے ہیں متحدہ قومی موومنٹ کے قائد جناب الطاف حسین صاحب پر، اس سوشل میڈیا پر جو ٹرینڈ چل رہا ہے ان کے خلاف، وہ بھی بالکل اسی طرح سے جس طرح سے مصطفیٰ کمال نے پریس کانفرنس کی تھی الطاف حسین صاحب کے خلاف ڈاکٹر عمران فاروق کے حوالے سے، جس طرح سے ان کے خلاف ٹرینڈ چلا تھا سوشل میڈیا پر، اسی طرح سے نسرین جلیل کو بھی ایک تو متحدہ قومی موومنٹ کے کارکنان جو ایکٹیو ہیں سوشل میڈیا پر، اس کے ساتھ ساتھ زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے بھی انہیں آڑے ہاتھوں لیا ہے،
اور ان سے وہ مختلف سوالات کر رہے ہیں۔ اب ناظرین، نسرین جلیل صاحب کی انٹری کب ہوتی ہے متحدہ قومی موومنٹ میں، یہ میں تھوڑا سا آپ کو اس کا ماضی بتاتا ہوں۔ متحدہ قومی موومنٹ کا جو انتخابی حوالے سے پہلا الیکشن تھا جس میں انہوں نے شاندار کامیابی حاصل کی تھی، وہ تھی بلدیاتی انتخابات 1987 میں، جو غیر جماعتی بنیادوں پر منعقد ہوئے تھے۔ اور اس میں متحدہ قومی موومنٹ نے حیدرآباد، کراچی اور سندھ کے مختلف شہروں سے شاندار کامیابی حاصل کی تھی۔ اور اس کامیابی کے بعد جو ہے وہ کراچی کے مختلف سیاستدانوں نے متحدہ قومی موومنٹ کو جوائن کرنے کی کوشش کی تھی، اور وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ آئندہ جو عام انتخابات ہوں گے تو ان میں وہ کوشش کر کے ان ٹکٹ حاصل کریں گے۔ لیکن الطاف حسین صاحب چونکہ متوسط طبقے سے تعلق رکھتے تھے، انہوں نے پھر متوسط طبقے کے لوگوں کو ہی آگے جا کر ٹکٹ دیا تھا، لیکن انہوں نے ایک فکری نشست سے ضرور خطاب کیا تھا۔ 1987 میں مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ بیگم سلمہ احمد کے گھر پر ایک بہت بڑی تقریب منعقد کی گئی تھی۔ اس تقریب میں تمام مہاجر کمیونٹی کے ایم این ایز، ایم پی ایز، سینیٹرز، سابق وزراء اور جو زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے جو لوگ تھے، ان کو اس سلمہ احمد صاحب نے اپنے بنگلے پر مدعو کیا تھا، اور ایک بہت بڑی تقریب تھی جس تقریب سے الطاف حسین صاحب نے خطاب کیا تھا، جس کے بعد بہت سے لوگ جو تھے وہ الطاف حسین صاحب کی تقریر کے بعد ان کے گرویدہ ہو گئے تھے، جس میں ایک یہ نسرین جلیل صاحبہ بھی شامل تھیں اور ان کے شوہر بھی شامل تھے۔ پھر وہ خود فرماتی ہیں کہ انہوں نے ایم کیو میں جگہ بنانے کے لیے کمال اصفر سے بات کی تھی، پر اس طرح سے وہ 90 آیا جایا کرتی تھیں، اور پھر 90 جب آنا جانا شروع کیا تو الطاف حسین صاحب نے انہیں عزت دی اور اس مقام تک پہنچایا کہ آج انہیں نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر میں پہچانا جاتا ہے۔ اور اسی متحدہ قومی موومنٹ کے پلیٹ فارم سے انہوں نے مبینہ طور پر ہزاروں لوگوں کو فیضیاب بھی کیا، اپنے عزیز و اقارب کو، اور اپنی بھی مبینہ طور پر اربوں روپے کی پراپرٹی بھی بنائی، ادھار کے نام پر لوگوں کو لوٹا بھی۔ جس طرح سے الطاف حسین صاحب سے 2 لاکھ پاؤنڈ انہوں نے لیے، تو اس طرح سے بہت سے لوگ اب سامنے آ رہے ہیں کہ نسرین جلیل نے پارٹی کے نام پر ان سے کس قدر رقم بٹوری تھی۔ تو بہت سے صنعت کاروں نے ہم سے رابطہ کیا ہے، اس حوالے سے ہم بہت جلد ان تمام لوگوں کی بھی آپ کو تفصیلات سے آگاہ کریں گے۔ اور پھر آج نسرین جلیل صاحبہ کہتی ہیں کہ انہوں نے 30 سال ضائع کیے ہیں، تو اب لوگ ان سے سوالات کر رہے ہیں کہ یہ جو 30 سال میں آپ نے جو مرات لی ہیں وہ تمام مرات واپس کر دیں آپ، اور جو آپ نے جو کچھ کمایا ہے اور جو کچھ بنایا ہے وہ سب کچھ واپس کر دیں۔ الطاف حسین صاحب سے جو 2 لاکھ پاؤنڈ آپ نے ادھار لیے تھے، کم از کم یہ نہیں کرتی تو وہی واپس کر دیں۔ اب لوگ جو ہیں ان سے مختلف سوالات کر رہے ہیں، اور نسرین جلیل صاحبہ جو ہیں بالکل میڈیا سے آؤٹ ہیں، نہ تو کسی کا ٹیلی فون اٹھاتی ہیں اور نہ کسی سے انہوں نے رابطہ کیا ہے تاکہ ان سے یہ سوالات کیے جا سکیں۔ تو اس سلسلے میں جو ہے ابھی سلسلہ چل رہا ہے ان کے خلاف، اور ابھی مزید ایک طویل عرصے تک یہ سلسلہ جاری رہے گا، اور عوام کی جانب سے جو ہے وہ شدید رد عمل پایا جاتا ہے نسرین جلیل کے حوالے سے۔ اچھا، میں ناظرین ذکر کروں گا متحدہ قومی موومنٹ بھادرآباد کے حوالے سے، جہاں میں نے پہلے بھی ایک دفعہ ولاگ کیا تھا اور آپ کو بتایا تھا کہ جو حالات گزر رہے ہیں اس میں جوتیوں میں دال بٹے گی، اور اب دال بٹنے کا بالکل ٹائم آ چکا ہے۔ مصطفیٰ کمال اور انیس قائم خانی کی جانب سے 14 فروری کو ایک جلسے کا اہتمام کیا ہے لیاقت آباد میں، اور لیاقت آباد میں کوئی ایسا گراؤنڈ تو نظر نہیں آتا جہاں یہ اتنا بڑا جلسہ کریں گے جس کا یہ دعویٰ کر رہے ہیں، لیکن اس جلسے کی پوری طرح سے مخالفت کی جا رہی ہے۔ اور متحدہ قومی موومنٹ کے جو کنوینر ہیں بھادرآباد کے، خالد مقبول صدیقی، فاروق ستار اور یہ پورا گروپ ہے، انہوں نے اس سے بالکل لا تعلقی کا اعلان کیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین نہ صرف لا تعلقی کا اعلان کیا ہے، بلکہ خالد مقبول صدیقی صاحب نے اپنے گروپ کے کارکنان اور جو لیڈرز ہیں ان کو گورنر ہاؤس میں مدعو کیا ہے 14 فروری کی شام کو، جس وقت مصطفیٰ کمال اور انیس قائم خانی ان لیاقت آباد کے جلسے سے خطاب کر رہے ہوں گے، جلسہ ہو یا کارنر میٹنگ ہو، اسی وقت خالد مقبول صدیقی نے بھی اپنے کارکنان کو گورنر ہاؤس میں مدعو کیا ہے اور وہاں وہ خطاب کر رہے ہوں گے۔ تو اس طرح سے نہ صرف ان کے درمیان جو اختلافات ہیں وہ شدت اختیار کر گئے ہیں، بلکہ محسوس ہوتا ہے کہ آگے چل کر
कोई तसादुम की भी सूरत हाल पैदा हो सकती है, इसलिए कि दोनों जानिब से बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं और दोनों जानिब जो है वो कारकुनान की एक बड़ी तादाद जो है वो उनमें गुस्सा पाया जाता है। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब के जो लोग हैं वो मुस्तफ़ा कमाल के ग्रुप की सख्त मुखालफत कर रहे हैं, और मुस्तफ़ा कमाल का जो ग्रुप है वो लोग जो हैं खालिद मकबूल सिद्दीकी के गवर्नर हाउस में होने वाले इजलास की भी मुखालफत कर रहे हैं। तो अब देखना ये है कि 14 फरवरी को ये जो शो होने जा रहा है दोनों का, वैसे तो कारकुनान की तादाद वैसे भी इनके पास बहुत कम है। अब ये जो मुख्तसर से कारकुनान हैं, इन मुख्तसर से कारकुनान में सबसे ज़्यादा जो कारकुनान हैं वो किस मीटिंग में होते हैं, ये जो है 14 तारीख की शाम को पता लग जाएगा। दोनों ताकत का मुज़ाहरा कर रहे हैं कि दोनों जो हैं इस वक्त ज़्यादा ताकतवर कौन है। तो मैं इन्हीं अल्फाज के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। पाकिस्तान ज़िंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।